پھر اولیاء کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب کیسے کرو؟ ان کے مزارات پر جاتے ہو، لوگ جاتے ہیں مزارات پہ، جانا چاہیے، لیکن جاتے ہیں تو کیا؟ مزارات پر جائیں گے تو ایسے گر پڑیں گے، دونوں ہاتھ قبر شریف پہ رکھ دیں گے اور ایسے سر ڈالیں گے کہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر وہ ظاہری طور پہ زمین کے اوپر حیات رہتے تو ایسے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ ان کے ہاتھ چومتے؟ قبریں چومنے سے وہ نہیں ملتا جو صاحب قبر کا ادب کرنے سے ملتا ہے۔ ہاں، میں چومنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، فی نفس ہی چومنا جائز ہے، لیکن ادب سے دور ہے۔ یہ ہمارے امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، چومنا جائز ہے لیکن ادب سے دور ہے، اور جو چیز ادب سے دور ہو پھر سنی اس کو نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر کوئی ادب کے تقاضے کے مطابق کرے تو ہم اس کو شدت سے منع بھی نہیں کرتے، اس پہ شدت نہیں کرتے، لیکن زیادہ ادب کے قریب یہ ہے کہ مزارات پہ جاؤ تو 2 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے رہو، چہرے کی طرف اپنا رخ کر کے کھڑے رہو، اور پھر جو طریقہ بتایا اس کے مطابق اصال ثواب کرو، دعائیں کرو، یہ ادب ہے۔ لیکن لوگ آج کل وہ سب نہیں کر رہے، مزارات پہ جائیں گے بڑی معذرت کے ساتھ، وہاں جا کر کے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ یہاں مشرکوں کا طریقہ اختیار کر لیا لوگوں نے۔ وہاں جا کر لوگ ڈورے باندھ رہے ہیں، وہاں جا کر لوگ تالے لگا رہے ہیں، وہاں جا کر لوگ چٹھیاں لکھ رہے ہیں، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ آخر ان بدعتوں کا اسلام میں کیا اس کا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب بڑی معذرت کے ساتھ بولو تو سنی ناراض ہوتا ہے، کہیں ان کا تعلق جو ہے وہ وہابیوں سے تو نہیں ہو گیا، ہمیں ڈورے باندھنے سے منع کرتے ہیں۔ میرے عزیز، وہاں ڈورے باندھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ولی تو وہ ہوتا ہے تو گھر سے نکلتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ تو گھر سے نکل رہا ہے۔ ہاں، وہاں چٹھیاں لکھ رہا ہے، وہ تیرے دل کی خبر رکھتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس کو شان و عطا کی ہے۔ حضرت محبوب الہی جب اپنے دادا پیر بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ حاضری کے لیے جاتے تھے تو چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر، ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے تھے۔ دور مزار کہاں ہے آپ نے دیکھا ہے بابا قطب صاحب کا؟ اور چوکھٹ کا آپ نے دیکھا ہے؟ چوکھٹ پہ کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو ایک دن دل میں خیال آیا، محمد احمد، آپ کا اصل نام محمد احمد اتنی دور سے فاتحہ پڑھتا ہے دادا پیر کے یہاں، ان کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو خواب میں آ کر کے حضرت قطب صاحب نے کہا، نظام الدین تم اپنے خانقاہ سے چلتے ہو نا تو ہمیں اطلاع ہوتی ہے کہ تم چل کس مقصد کے لیے رہے ہو، تم یہاں آ کر کے سوچتے ہو کہ خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ والوں کو تو یہ تصرف اور اختیار دیا گیا، وہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو چوکھٹ پہ آنا نصیب ہوتا ہے، اور نہیں چاہتے تو آدمی چاہ کر بھی گھر میں پڑا رہتا ہے لیکن وہاں حاضری نہیں دے سکتا۔ اسی لیے تو سنیوں کا بچہ کہتا ہے، ارادے لاکھ بنتے ہیں بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر آتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں۔ ادب کرو بزرگوں کا، ادب اس مقام پر پہنچاتا ہے۔ اور پھر ولیوں کا ادب، میں نے ایک اشارہ دے دیا، ویسے تو بہت طویل واقعات میرے ذہن میں، ایک سلسلہ آ رہا ہے اولیاء کے ادب کے متعلق، لیکن وہ بات طویل ہو جائے گی۔